الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ عن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 15 جولائی 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ بھی اپنی آب و تاب سے 15 تاریخ پوری کر رہا ہے۔ آج 1443 ہجری کا سال چل رہا ہے اور یہ اس کا آخری مہینہ ہے۔ آج سے پورے 1408 سال پہلے سن 35 ہجری 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر اور پر اثر چند باتیں عرض کر پاؤں۔ میرا ایک تفصیلی سفر تھا اور میں نے سفر پہ نکلنا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے آج کا جمعہ میں نے یہاں نہیں آنا تھا، بس کل ایمرجنسی میں ہم نے فیصلہ کیا، میں نے کہا چلو میں جمعہ کی گفتگو کر کے پھر نکلوں۔ بس آپ توجہ رکھنا، میں چند لمحات آپ کی خدمت میں کچھ باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں۔ میں نے کچھ احادیث اور آثار کو معتبر کتابوں سے جمع کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم حضرت عثمان غنی کے نسب کی بات کریں کہ ان کا خاندان اور نسب کیا ہے، تو بنیادی بات میں یہ نسب قریش ہے۔ قریش کے 2 قبیلے مشہور ہیں، ایک بنو امیہ ہے اور ایک بنو قریش ہے، جسے بنو ہاشم بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے ہیں، بنو ہاشم سے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، بنو امیہ سے نہیں ہیں، لیکن 5ویں دادا پر پہنچ کے حضرت عثمان اور حضرت رسول اللہ کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی کی قریبی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ ان میں پہلی اور بنیادی رشتہ داری یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت ام حکیم بیضاء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان کی بہن ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سگی نانی ہے، یعنی حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں حضرت عروہ، یہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی اماں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عثمان غنی کے ماموں لگے، کیونکہ پھوپھی کا جو نواسا ہوتا ہے تو وہ تو بھانجا ہی لگتا ہے نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس رشتے میں رسول اللہ کے بھانجے لگتے ہیں اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی کے ماموں لگتے ہیں۔ اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کو دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا ہے، تو 6 نمبر پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ ایمان لائے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پہلے دن ایمان لائے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دعوت دی، تو انہوں نے پہلی دعوت پر کلمے پہ لبیک کہا اور سابقین اولین میں شمار ہوئے ہیں۔ سابقین اولین کون ہیں؟ جو اسلام میں پہل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں 11ویں پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ نے سابقین اولین کی تعریف بیان کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس آیت میں اللہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک اعزاز حضرت عثمان غنی کا ایسا ہے جو اعزاز پہلے نہ کسی کو ملا ہے اور نہ اب قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے، وہ اعزاز ہے ذوالنورین ہونے کا۔ ذوالنورین ہونے کے کئی مطلب ہیں، جو مطلب میں عرض کرنے لگا ہوں وہ داماد پیغمبری کا ہے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کو بطور بیوی ہونے کے ملے ہیں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دوہرے داماد ہیں۔
دوہرا داماد ہونا، یہ 1400 سال تو چھوڑو، جب سے کائنات بنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کسی نبی کے کسی امتی کو یہ فضیلت نہیں ملی، یعنی حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک، بلکہ رسول اللہ تک کیا کہوں، اب تو میں قیامت تک کہوں کہ قیامت تک نیا نبی مبعوث نہیں ہونا۔ جب نیا نبی مبعوث نہیں ہونا تو ان کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں 2 جمع ہو جائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت پوری کائنات میں یکتا ہے، پوری کائنات میں اکیلی ہے، یعنی کل قیامت میں اگر اللہ کے دربار میں تمام امتیں موجود ہوں اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ خوش نصیب کھڑا ہو جس کی عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، تو سوائے حضرت عثمان کے اس دھرتی پر کوئی فرد نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ذو النورین ملا۔ ذو النورین کے 2 مطلب اور بھی ہیں۔ ذو النورین کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت 2 بار کی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت 2 بار کرنا یہ حضرت عثمان غنی کا خاصہ ہے۔ ایک مکہ مکرمہ سے ایتھوپیا جسے حبشہ کہتے ہیں، اور ایک حبشہ سے دوبارہ مدینہ منورہ۔ جب حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ کو لے کر ہجرت کر رہے تھے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی شخص ود فیملی اگر ہجرت کر رہا ہے تو میرا داماد حضرت عثمان اور میری بیٹی ہے۔ اور پھر وہاں سے حبشہ سے مدینہ طیبہ، تو 2 ہجرتوں پر 2 بشارتیں ملی ہیں۔ تو ذو النورین کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور ذو النورین کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 خاص موقعوں پہ حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت ملی تھی۔ ایک اس وقت جس کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان کا تیسرا نمبر ہے، جن بندوں کو 10 بندوں کو اکٹھی ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری ملی۔ اور ایک موقع جب حضرت عثمان غنی نے اپنا سارا مال پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ تبوک کے موقع پہ، تو 2 موقعوں پر انہیں جنت کی خوشخبری ملی۔ تو ذو النورین 2 نوروں والا، یعنی 2 بشارتوں والا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کا ایک اعزاز اور بھی ہے، وہ اعزاز پورے صحابہ کرام میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری عنایت فرمائی کہ خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال رہے گا، جو حدیث پاک ہے، تو اس 30 سال کے خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کا سب سے طویل دور خلافت راشدہ ہے، سب سے طویل دور زمانہ خلافت کا حضرت عثمان کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا ہے، 2.5 سال ان کا زمانہ، 10 سال حضرت عمر کا، 12 سال کچھ مہینے حضرت عثمان کے، 6 سال حضرت علی المرتضیٰ کے، 5.5 سال اور 6 ماہ امام حسن کے، یہ کل ملا کے 30 سال بنتا ہے۔ تو اس 30 سالوں میں 12.5 سال تک کا زمانہ اکیلے حضرت عثمان غنی کا ہے۔ اور ان کی ایک فضیلت اور بھی ہے، جس وقت یہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جانشین پیغمبر بنے تھے تو ان کی والدہ مکرمہ زندہ تھی، اور ماں نے بیٹے کو امیر المؤمنین بنتے دیکھا ہے۔ جب حضرت ابوبکر بنے، حضرت عمر بنے، یا حضرت علی بنے رضی اللہ عنہ، یا حضرت معاویہ بنے رضی اللہ عنہ، یا حضرت امام حسن بنے رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی کی والدہ مکرمہ اس وقت تک اس دھرتی پہ موجود نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو امیر المؤمنین بنتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے کہ ان کی اماں جان حضرت عروہ رضی اللہ عنہ موجود تھی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت عثمان غنی کے سر پہ تاج سلطانی کو سجتے دیکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کی اگر بات کریں تو انہیں جنت کی بشارتیں کئی مواقع پہ ملی ہیں۔ میں صحیح بخاری سے حضرت ابو موسیٰ عاشری، جن کا اصل نام حضرت عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں گھر سے ایک دن وضو کر کے اس لیے نکلا کہ آج پورا دن رسول اللہ کی خدمت میں گزاروں گا، رسالت امام علیہ السلام کی جو خدمت ہوگی وہ کروں گا، اور پورا دن میں کوئی نہ کوئی اعزاز مجھے بھی مل جائے گا۔ کہتے ہیں میں گھر سے آیا مسجد نبوی، حضور پاک علیہ السلام تیار ٹھہرے تھے ایک باغ میں ایک شخص کے پاس جانے کے لیے، تو آپ علیہ السلام وہاں جان لگے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ ایک باغ میں اللہ کے رسول گئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تازہ فرمایا، اور اس کے بعد ایک کنویں کے ساتھ بیٹھے جہاں خوبصورت سی بیل بوٹیاں لگی ہوئی تھی، بئر عریس۔ یہ بئر عریس ایک مدینہ منورہ کا مشہور ترین کنواں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، جب آپ مسجد قباء تشریف لے جائیں گے، مسجد قباء سے باہر نکلیں، آج کل فوارے لگے ہوئے ہیں، یہ جگہ بئر عریس کی ہے، اس جگہ کنواں ہوا کرتا تھا۔ تو رسالت امام علیہ السلام یہاں تشریف لائے
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے نا خوبصورت سے گارڈن میں جو ایک قسم کا باغیچہ بنا ہوا تھا، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا اور اپنی پنڈلیوں مبارک کو اس کنویں میں لٹکایا اور آپ علیہ السلام بیٹھ گئے. یعنی ایک فرحت والی ترتیب پر اور ایک مسرت والی ترتیب پر اور ایک خوشی، جیسے بندہ ایک اچھے موقع کو انجوائے کرتا ہے. حضور پاک علیہ السلام ایسے بیٹھ کہتے میں بطور پہرہ دار باہر ٹھہر گیا. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے اور مجھے کہا میں آپ علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں. انہیں پتہ نہیں کس حساب سے پتہ چل گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی طے شدہ ملاقات نہیں تھی. یہاں 3 صحابہ مختلف وقتوں میں آئے ہیں جو اتفاقی طور پہ آئے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں پوچھ لیتا ہوں اللہ کے رسول سے کہ آپ کو اجازت ہے؟ کہ جی پوچھ لیں. یہ کہتے میں نے پوچھا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو اجازت بھی ہے اور اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دو. وہ بھی آئے آپ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کنویں میں وہ اپنی پنڈلیاں لٹکا کر بیٹھ گئے اور باتیں شروع. کہتے میں پھر پہرے پر. پھر حضرت عمر آئے. کہتے میں دل میں کہہ رہا تھا اللہ اگر ایسے آنے والے کو جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں تو میرا بھائی، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی خاندان کا بندہ وہ بھی تو آ جائے نا، اسے بھی جنت کی خوشخبری ملے. یہ اشعریین کہتے ہیں ان کا قبیلہ بہت تھوڑا تھا، یہ خیبر سے تشریف لائے تھے، مدنی نہیں ہے یہ. تو یہ اپنے قبیلے کو بھی مانگ رہے تھے کہ اللہ ان کو بلا لے. تو اتنے میں ایک اور شخص آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر تھے. تو ان نے اجازت طلب کی تو ان نے جا کر اللہ کے رسول سے پوچھا. حضور نے فرمایا عمر کو اجازت بھی ہے اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو. وہ آئے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں اور آ کر یوں پنڈلیاں لٹکا کر بیٹھ گئے. کہتے پھر حضرت عثمان آئے. یہ جو میں کہنے لگا ہوں، حضرت عثمان آئے کہ میں اجازت لیتا ہوں. یہ گئے اور انہوں نے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے قدر صبر فرمایا اور فرمایا عثمان کو اجازت دے دو لیکن اسے بتاؤ ایک مصیبت تم پہ ٹوٹے گی، صبر کرنا. یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے جب میں نے بات کی تو حضرت عثمان نے کہا واللہ المستعان، رب کریم ہر مصیبت میں میری مدد فرمائے گا، مجھے اللہ کی مدد کی ہر جگہ امید ہے. کہتے ہیں یہ بات کر کے میں اندر آیا، حضرت عثمان کو ساتھ لیا. حضرت عثمان بھی آ کر ساتھ بیٹھ کے آگے ایک تفصیلی حدیث ہے لیکن میری بات کا مطلب ہے کہ ان پر جو مصیبت ٹوٹے گی اس پہ صبر کرنا. یہ جو بلوائیوں نے ظلم کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مظلوماً شہید ہوئے ہیں اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو کچھ نصیحتیں تھیں وہ آگے جا کر میں عرض کرتا ہوں شہادت پر، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن ایک مصیبت ٹوٹے گی صبر کرنا، تو حضرت عثمان غنی نے اس مصیبت پہ صبر کیا ہے، حتیٰ کہ جان آفری کے حوالے کر دی ہے، لیکن اس مصیبت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کو یوں وفا کیا. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ان کے لیے روایت موجود ہے. اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان کو دیکھ کر کہ اس شخص سے میں شرم اور حیا کرتا ہوں. کہ یا رسول اللہ آپ تو سب سے کرتے ہیں، ان سے زیادہ کرنے کی وجہ کہ میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے جو عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. یعنی اللہ کے فرشتوں میں کسی قسم کی کوئی شہوت نہیں ہے، کوئی جنسیت نہیں ہے، کوئی شہوانی ان میں کوئی اثرات و مزاجات نہیں ہیں، لیکن وہ فرشتہ بھی عثمان غنی کے ایمان سے اتنا متاثر ہے کہ اس سے حیا فرماتا ہے. وہ فرشتہ جس کا ایمان ایک جگہ جا کر فل پیک لیول پہ جا کر پہنچ گیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کم ہو جائے. کہتے ہیں 3 قسم کے ایمان ہے نا. ایک ایمان ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، وہ فرشتوں کا. ایک ایمان کی روشنی ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، وہ انبیاء کا ہے. اور ایک ایمان کی روشنی کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، وہ عوام کا ہے. تو جس فرشتے کا ایمان ایک لیول پہ جا کر ٹھہر گیا ہے اس کے ایمان کا مقام کیا ہوگا. اور وہ فرشتے ایک نہیں پورا گروپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا عائشہ اس لیے مجھے بھی حضرت عثمان غنی سے حیا آتی ہے. میرے دوستو صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، یہ 4 افراد پہنچے احد پہاڑ پر. کہتے ہیں احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، کیونکہ حدیث پاک میں کہ حضور پاک نے فرمایا احد مجھ سے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں. تو جو احد پر حضرت رسول اللہ آئے تو وہ خوشی سے ہلنے لگا احد پہاڑ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک کو یوں پیار کے ساتھ ایسے زمین پر مارا ایسے اور فرمایا اسبت احدا، اے احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. کہ احد کیوں ہلتا ہے؟ تجھے نہیں پتہ ہلنے سے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے. تیرے اوپر ایک امام الانبیاء ہے اور ایک اس امت کا صدیق ہے اور اس جگہ 2 شہید بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. تو احد رک گیا. اب بندے 4 ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں امام الانبیاء تو رسول اللہ ہیں،
صدیق ابو بکر ہے جس کو قرآن نے 24ویں پارے کے پہلے صفحے پہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ پیچھے 2 شہید ہیں، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت عثمان ہے، یعنی حضرت عثمان غنی کو شہادت کی بشارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی مبارک میں اشاروں سے دے دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کا پیار ہے۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت جابر کی روایت لائے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسالت مآب الاسلام ایک جنازے پر آئے، چہرہ دیکھ کر واپس ہٹ گئے۔ فرمایا آپ جنازہ نہیں پڑھتے؟ فرمایا جی نہیں۔ انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ عثمان سے نفرت کرتا تھا، رب اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ جس سے نفرت کرے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی جلد 2 ابواب المناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت جابر کی امام ترمذی رحمہ اللہ لائے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ کے دل میں کتنی ہے۔ حضور پاک کے دل میں حضرت عثمان کا مقام، مرتبہ اور حضرت عثمان غنی کا رتبہ اور حضرت عثمان غنی کا شرف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس میں کتنا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اس بنیاد پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بد عقیدہ دنیا سے چلا جائے جس کا عقیدہ کفریہ ہو، شرکیہ ہو اور بدعت مکفرہ تک پہنچا ہوا ہو، ہم اس کے لیے کہتے ہیں جی مر گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، بس اب چھوڑ دیں۔ کافر کے لیے بندہ رحمت کے الفاظ بولنا بھی شروع کر دیتے اللہ مغفرت کرے، حالانکہ قرآن نے کافر و مشرک کے لیے رحمت کے الفاظ نہیں کہے۔ یہ جو RIP آج کل آپ کہتے ہیں نا، یہ جو آپ ان کو کہہ دیتے ہیں، یہ کافر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم منع کرتا ہے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، فرمایا پیغمبر فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، مشرک مر جائے تو آپ نے اس کے لیے دعا استغفار نہیں کرنی، اور یہی حکم مؤمنین کو بھی ہے۔ ولو کانوا اولی قربا یعنی فیملی ممبر کے لیے بھی نہیں کرنی جو قریبی ہو، تو باقی کس کے لیے کریں گے؟ تو کسی کافر و مشرک کے لیے جس کا عقیدہ کفر کی حد تک، شرک کی حد تک پہنچا ہوا ہو، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ مغفرت ہے تو کلمہ گو کے لیے، مسلمان۔ ہاں کوئی ذاتی لڑائی ہے تو 100 دفعہ رحمۃ اللہ علیہ ہم اسے کہیں گے مرنے کے بعد، ذاتی لڑائیوں کی ہم قائل نہیں ہیں۔ ذاتی لڑائی تو کوئی لڑائی ہو ویلیو ہی نہیں رکھتی، لیکن جہاں مذہب کی بات ہو، ایمان کی، اسلام کی، دین کی، شریعت کی بات ہو، وہاں پر اپنے ذاتی جذبات نہیں چلا کرتے، وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ چلتا ہے۔ اب مرنے کے بعد رسول اللہ اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھ رہے جو حضرت عثمان غنی کا بغض اپنے دل میں لے کر مر گیا ہے، تو ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جس شخص کے دل میں پیغمبر کے صحابہ کا بغض ہو، یا جس شخص کے دل میں پیغمبر کی اہل بیت کا بغض ہو، ہم بھی بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اس کے جنازے نہ پڑھیں۔ یہ طے کر لینا چاہیے اس بات پہ۔ میں کھلا جب بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتا ہوں ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں رشتہ داریاں، تعلق داریاں اور آپس کی ریلیشن شپ اس بنیاد پہ رکھیں جس بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ کوئی اخلاق سے ہٹ کر بات نہیں فرما رہے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس جیسے اخلاق کسی کائنات میں کسی کے نہیں ہے۔ جس کائنات میں جس پیک پر رسول اللہ اخلاق کی بات فرما رہے ہیں، لیکن وہ پیغمبر حضرت عثمان غنی کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو اب ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی حضرت عثمان غنی سمیت جتنے صحابہ اور اہل بیت ہیں ان کے بغضی کا جنازہ ہم بھی نہ پڑھیں۔ کوئی ٹوٹتے ہے ٹوٹ جائے، کوئی ناراض ہوتے ہو جائے، ایک نہ ایک 1000 دفعہ ہو جائے، لیکن میں نے کل قیامت میں سفارش اس ناراض ہونے والے سے نہیں لینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم تک یہ روایت پہنچی تھی، میں نے حضرت عثمان غنی کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھا، تم مجھ سے بڑھ کے اس کی مغفرت مانگنے والے آ گئے ہو؟ تمہارے دل میں اس کو جنت لے جانے اور جہنم سے بچانے کا مجھ سے زیادہ جو ہے نا جذبہ موجزن ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ بابا ہمیں اپنے اعمال پر گمنڈ نہیں ہے، پتہ نہیں اعمال قبول ہو نہ ہو، اللہ قبول فرمائے، لیکن نہ ہو قبول، کل قیامت میں سارا اعمال کا پتہ صاف ہو تو ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفارش کا سہارا رہ جاتا ہے۔ سفارش ملے گی ہر مسلمان کو، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو اس لیے اپنے جنازے اور اپنے نکاح، اپنی خوشی اور اپنی غمی، اپنی شادی اور اپنے بیاہ کو نبوی ترتیب کے مطابق چلانا سمجھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنا ایلچی، اپنا نمائندہ، اپنا سفیر، اپنا ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا کفار کے پاس، جاؤ آپ بات کر کے آؤ، یعنی حضور نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے سمجھ آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی پر اتنا اعتبار تو تھا نا کہ اپنا نمائندہ بنایا۔
اتنے قابل اعتماد ساتھی تو تھے حضرت رسول اللہ کے حضرت عثمان نمائندہ بنا اور وہاں گئے. کہتے ہیں تہبند مبارک جو تھا یہ ٹخنوں سے اوپر تھا, جیسے حضور پاک علیہ السلام ٹخنوں سے اوپر تہبند رکھتے تھے, جیسے مسلمان کو حکم ہے کہ ٹخنے سے اوپر شلوار رکھو. حدیث پاک میں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, آپ نے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکایا تو گویا جہنم کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس سے بچے کہ جگہ جہنم میں جلے گی. حضرت عثمان غنی ایسے گئے, کفار نے استقبال کیا, بٹھایا, بڑی عزت احترام سے بات کرنے لگے. تو بڑے بڑے کفار اور رؤساء کفار سے بات کرنی تھی جو اس قوم کے زعماء اور لیڈرز تھے. حضرت عثمان کو کہا کہ آپ اپنے ٹخنوں کو چھپا لیں, آپ گویا کہ اس زمانے کے پانچے, یعنی آپ اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے کر لیں. یہاں بڑے بڑے لوگ, میں دوسرے لفظوں میں کہوں یہاں برگر فیملیز بیٹھی ہیں, یہاں معاشرے کے کریم بیٹھے ہیں, اور یہ ہائی لیول کے لوگ ہیں, ان کے سامنے یوں اچھا نہیں لگے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک عجیب جملہ لگا. حضرت عثمان فرمانے لگے کیسا جملہ مجھے کہہ رہے ہو؟ میں اپنے نبی کے طریقے پہ رکھے ہوئے ہوں, کوئی اپنی ذات کی معاملات کی بات نہیں ہے کہ مجھے پسند ہے ادھر, بس مجھے وہی پسند ہے جو حضور کو پسند ہے. رسول اللہ نے ایسے رکھا ہے, میں ایسے رکھوں گا. کرنی ہے بات کرو, نہیں تو ہماری تلوار ہے, تم سے فیصلہ کریں گے. یعنی ایسا دلیرانہ جواب دیا کہ دوسرے کو جرت ہی نہ ہوئی کہ سنت رسول کے خلاف بات کرے. پھر دوسرے موقع پہ کہا اچھا ٹھیک ہے, اب تو آپ احرام میں ہیں اور آپ مکہ مکرمہ آ گئے ہیں, اور باقی تو رکے ہوئے, انہوں نے ابھی طواف نہیں کیا, آپ تو طواف کر لیں, آپ کعبۃ اللہ کے سامنے سے گزرے. حضرت عثمان غنی نے یوں دیکھا اور یوں چل دیا کہ کعبہ کا طواف, کا کعبۃ اللہ مجھے رسول اللہ نے سمجھایا, حضور نہیں ہے, میں اکیلے کعبہ کا طواف نہیں کرتا, ایسے ہی مذاکرات کر کے واپس جاؤں گا, پھر حرم میں داخل ہوں گا تو حضور داخل ہوں گے تو تب داخل ہوں گا, ورنہ مجھے نہیں کرنا. میں احرام کھول کے دم دے کر اللہ سے معافی مانگ لوں گا, حضور کے بغیر میں طواف نہیں کرنے والا. کانا کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, مذاکرات کیے, اور وہاں سے واپس ہوئے ہیں, کوئی طواف نہیں کیا. کہا بیت اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہے. ادھر صحابہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے بھیج تو دیا حضرت عثمان کو, وہ کعبہ چلے گئے ہیں, مذاکرات تو ہوں گے سو ہوں گے, لیکن طواف تو وہ کر لے گا نا, صفا مروہ کی سعی کر کے عمرہ پورا کر کے آئے گا, کیونکہ وہیں جا رہا ہے جہاں جانا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام فرمانے لگے مجھے نہیں لگتا کہ عثمان غنی میرے بغیر طواف کر لے. کہا مجھے نہیں لگتا, اور وہی ہوا. یعنی اتنی ان حضرات کی ترتیبوں کی محبت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ وہاں ہیں, اور حضرت عثمان غنی کے لیے جھوٹ پھیلا دیتے ہیں کافر کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. حضور پاک علیہ السلام صحیح بخاری میں ھذا ید عثمان, حضرت عثمان کے لیے بیعت کی ہے صحابہ کرام سے, آؤ بیعت کرتے ہیں. حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے, چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے. 1400 بندہ نے حضرت رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے, اور حضور پاک نے ایک ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے رکھا کہ یہ اس کی طرف سے بھی بیعت ہے, یہ اس کی طرف سے بھی بیعت ہے. اس پہ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں وہ شخص ہوں, حضور پاک نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے. اپنی فضیلت کے طور پہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا. جب حضور نے ہاتھ رکھا نا تو قرآن کریم کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, رب نے فرمایا اگر ایک ہاتھ ان صحابہ کا مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہے تو ایک ہاتھ میرا, یعنی دوسرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں. صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کا ایک ہاتھ خدا ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. باپ کے ہاتھ میں بیٹے کی انگلی آ جائے بیٹا نہیں گم جاتا, صحابہ کا ایک ہاتھ خدا ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے, یہ کیسے بدل جائے گا؟ یہ ایسا بہترین طبقہ ہے اس امت کا. بہرحال بعد میں وہ خبر جھوٹی نکلی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. آؤ میں ذرا شہادت کی بات کرتا ہوں. میں پوری زندگی پر چھوٹی چھوٹی جھلکیوں کے طور پہ بات کی ہے, تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے بھی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جب یہ ایمان لائے تو صحابہ میں ایک جشن بپا ہو گیا کہ اتنا بڑا عالم تورات کا وہ ایمان لایا. کا اعلان کرے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اعلان تھوڑی دیر بعد کریں, میں ایک ترتیب بتاتا ہوں, مجھے چھپا دیں, یہودیوں کے بڑوں کو بلائیں, ان سے پوچھے کہ یہ بندہ کیسا ہے, وہ یقیناً میری تعریف کریں گے, کیونکہ مجھ سے بڑا مولوی ان کے پاس موجود نہیں ہے. آج میرے دل میں اللہ نے ایمان گھر کر دیا ہے, تو ہو سکتا ہے جب میں کلمہ پڑھوں گا تو یہ بھی کلمہ پڑھ لیں. ان کو بلائیں. مجمع یہود کو اللہ کے رسول نے بلایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کونے میں پوچھا کہ اس عبداللہ بن سلام کیف فیکم, کیسا بندہ ہے تم میں, اس کے لیے تھوڑی تعریف ہے یا توصیف ہے یا تنقید ہے, کچھ بھی ایک جملہ اس پر. انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا,
بہت اچھا آدمی ہے اور اس کا والد بھی بہت اچھا تھا، یہ دونوں عالم تھے۔ تو عالم کا بیٹا ہے، خود عالم ہے، ہمارا دین جانتا ہے، مذہب جانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہوئی کتاب تورات کا عالم ہے۔ کہا اچھا، کہا وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو تم پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے پردہ ہٹایا اور میں باہر آیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہودیوں کو تو منہ بجھ گئے، ظل وجہ مسودہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ کالا چہرہ پڑ گیا۔ تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ کے کہتے ہیں شرنا وابن شرنا، بہت گندا بندہ اور بہت گندے بندے کا بیٹا ہے۔ یعنی بات کو یوں بدل دینا یہ یہودیت سے نکلا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ دو زبانیں ہونا، ذوالوجہینی ہونا، یہ اسلام کا فوراً بدل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ان کے دل میں اتنی بھری ہوئی، اس لیے کہتے ہیں یہود کا تعلق مسلمانوں سے دشمنی میں نصارہ سے بڑھ کے ہے۔ یہود کوئی عام نہیں ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک یہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ آج بھی اسرائیل اگر ان کی حکومت ہے تو یہودیوں کی نہیں ہے، وہ امریکہ شیطان کی بنیاد پر ہے، وہ اس کے سہارے پر ہے۔ آج وہ سہارا ہٹا دے، یہودیت قیامت تک حکومت نہیں کر سکتی۔ قرآن کا اعلان ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کسی قسم کی ان کو عزت قیامت تک جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ان کو آ نہیں سکتی۔ تو یہ کسی کے سہارے ٹھہرے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا شہادت کے دنوں کی بات۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نے رات خواب دیکھا ہے، یہ شہادت والی رات سے ایک رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہیں محصور کر دیا گیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ پوچھا ان لوگوں نے تمہیں پیاسا بھی رکھا؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ کتنے دنوں سے ان نے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ایک ڈول لٹکایا اور کہا اس سے پانی پی لو۔ بعض روایات میں 39 دن کے پیاس تھا، بعض نے 40 لکھا ہے۔ تو کہا حضور پاک علیہ السلام نے خواب میں ڈول دیا، میں بھی خواب میں ہوں اور اپنی حالت بیان کر رہا ہوں۔ کہ میں نے آپ علیہ السلام کے اس ڈول مبارک سے پانی پینا شروع کیا تو میں نے پانی اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ اپنے سینے تک اس پانی کی ٹھنڈک محسوس کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے دشمنوں پر فتح نصیب کرے، کل کی افطاری میرے ساتھ آ کر کرنا۔ اور یہاں بعض روایات میں ہے حضرت عثمان کو حضور نے پہلے بھی یہ جملہ فرمایا تھا اللہ یکمسک قمیصا فإن أرادك المنافقون أن تخلع فلا تخلع لهم۔ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے نقل کیا کہ عثمان اللہ تجھے عزت کی خلافت کی قمیض پہنائے گا، اگر کچھ بے ایمان لوگ اسے اتارنا چاہیں تو ان کی خاطر نہ اتارنا، یہاں تک کہ تیری ملاقات ہم سے ہو جائے، یعنی روحوں کی ملاقات اور رسالت امام علیہ السلام کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے حضرت عبداللہ بن سلام کو اب مجھے کسی قسم کی ان کی پانی دینے نہ دینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے، میری ساری تکلیف رسول اللہ کے خواب کے پانی پینے کی وجہ سے ظاہر میں بھی ٹھیک ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا یہ 40 دن تک محاصرہ رہا اور اس دوران کوئی بندہ کوئی چیز اندر نہیں بھیج سکتا تھا۔ صحابہ اکرام تلوار نکالتے ان سے لڑنے کے لیے تو حضرت عثمان منع کر دیتے کہ مجھے امیر المؤمنین مانتے ہو، میری ذات کی خاطر مدینہ میں خون نہ بہے، حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے رسول فرمایا اپنی ذات کی خاطر تو نے مدینہ میں دوسرے کا خون بہا دیا، حالانکہ مدینہ میں کسی بے ایمان کا خون بہانا جائز تھا۔ کیوں؟ وہ امیر المؤمنین وقت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی ذات پر حملہ نہیں کر رہا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کا تقویٰ تھا کہ حضور نے مجھے صبر فرمایا تھا نہیں لڑنا۔ حضرت علی المرتضیٰ نکل کے آئے، امام حسن نکل کے آئے، باقی صحابہ تلواریں لائے، فرمایا اگر بیعت مجھ سے ہے، محبت مجھ سے ہے، امیر المؤمنین مجھے مانتے ہو، رکھ دو تلواریں نیام۔ یعنی انہیں صحابہ نے روتے ہوئے تلواریں نیام میں رکھی ہیں کہ دشمن دندناتا پھر رہا اور امیر المؤمنین منع کر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں جہاد مشکل نہیں ہے، جہاد میں اطاعت امیر مشکل ہے، لیکن ان حضرات نے بڑی ہی درد دل اور دکھ کے ساتھ کوئی تلوار استعمال نہیں، انہوں نے نہیں استعمال ہونے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے ایک مٹکا پانی کا بھجوایا تھا، ان نے تیر مار کے اس کو توڑ دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت علی نے اپنی پگڑی لٹکا کے کہا کہ عثمان پھر میری شکایت نہ کرنا اللہ کے دربار میں نے اپنا سارا تگ و دو کا کام پورا کر لیا جتنا میرے تھا، یہ آپ کا حکم ہے کہ ان سے لڑو نہیں، ورنہ یہ میری پگڑی سے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ابھی تک آپ کے لیے کیا سے کیا نہیں کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ، ان سب نے جو بھجوایا تھا وہ نہ پہنچ سکا، وہ بلوائی ٹھہرے ہوتے اور حضرت عثمان کا صبر تھا۔ آخر ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ یہ 18 ذوالحج بنتا ہے اور سن 35 ہجری ہے اور جمعے کا دن ہے،
اور عصر کی نماز کا وقت ہے. حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے اور شہادت میں کپڑے خون آلود ہیں، اور قرآن کریم پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پہلے پارے کے آخری صفحے کی آیت ہے، سورۃ بقرہ کی پہلے پارے میں آخری صفحے کی آیت ہے. اس جگہ پہ ان کا خون جا کر گرا. کہتے ہیں نا شہادت جہاں ہوتی ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہ بن جاتی ہے. حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے. کل قیامت میں قرآن کریم کھولا جائے گا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی بات وہاں سے بطور دلیل اور بطور گواہی آئے گی. تو یہاں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے. اور حضرت عثمان غنی شہید ہیں. اس وقت مدینہ منورہ میں بندے بہت کم تھے، سارے حج پر گئے ہوئے تھے. 18 ذوالحج تھا، تبھی تو ظالموں نے یہی دن مقرر کیا تھا. اور کوئی 18 سے 40 کے لگ بھگ مسلمان ہیں جن نے جنازہ پڑھا ہے، باقی حضرات تو سارے حج پہ تھے. اور حضرت عثمان غنی کو اسی کپڑوں میں دفن کیا گیا جن کپڑوں میں شہید ہوئے، کیونکہ شہید کا کپڑا نہیں بدلا جاتا، وہ اسی کپڑوں کے ساتھ دفن ہوتا ہے. دعا فرمائیں رب کریم حضرت عثمان غنی کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائیں. یہ جنت البقیع میں سب سے اونچی قبر اس وقت جو موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی کی. اللہ آپ کو لے جائے تو دور سے ہی آپ اندازہ لگا لیں گے رسول اللہ کے قدموں کی طرف ہے، لیکن تھوڑا سا جنت البقیع کا فاصلہ لے کر پرانی جنت البقیع جو تھی اس جگہ میں ہے. تو میری دعا ہے رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ہم سب کو حضرت عثمان غنی کا حیات عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں بھی عثمانی خلافت کو نافذ فرمائے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امن اور عدل کا نفاذ اللہ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.